اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی عافیت چاہنے والا، ہے کوئی عزت چاہنے والا، ہے کوئی تندرستی اور صحت چاہنے والا، جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تھوڑا سا ہم توجہ دیں، جیسے شب برات ہے، پچھلی امتوں کو اللہ نے نہیں دی تھی۔ رمضان کا مہینہ پچھلی امتوں کو نہیں ملا تھا، 5 وقت کی نماز پچھلی امت کو نہیں ملی تھی، قرآن کریم کی نعمت پچھلی امتوں کو نہیں ملی تھی، مکمل حج پچھلی امتوں کو نہیں ملا تھا، زکوٰۃ کا پورا نظام پچھلی امتوں کو نہیں ملا تھا۔ ان کو زندگی لمبی لمبی دیے تھے، خوب نیکی انہوں نے کی۔ ہماری تو زندگی 60-70 سال کی۔ صحابہ کرام نے جب یہ باتیں سنی تو حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول، پچھلی امتوں میں لوگ 500 سال تک عبادت کیے، ہماری تو زندگی 60-70 سال ہے، ہم کیسے ان کی برابری کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب نے یہ مدعا رکھا تو اللہ پاک نے 5 وقت کی نماز دی، رمضان کے مبارک مہینے کا روزہ دیا، قرآن کریم دیا، آخری نبی کا امتی بنایا، شب قدر دی، شب برات دی۔ آج کی رات میں جو آدمی اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے گا اور عہد کر لے گا کہ آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، روزے نہیں چھوڑوں گا، تیری اطاعت و فرما برداری، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں گا، اور اب تک جتنے گناہ ہو گئے، جو نافرمانیاں اور کوتاہیاں ہو گئی، اے اللہ معاف کر دے۔ سچے دل سے کہہ دے کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ نادم ہو کر گناہ چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے کہ اب گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی۔ ہم تو اللہ کو کما حقہ نہیں جانتے، لیکن اللہ کیا کیا کر سکتے ہیں حضور نے ہم کو بتایا۔ آدمی نادم شرمندہ ہو کر کے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے کہ اللہ معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، جو گناہ ہو گیا میری غلطی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ آدمی اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں پھر ہو گیا تو حضور نے فرمایا پھر توبہ کر لینے کا۔ ہماری فطرت میں اللہ نے دونوں باتیں رکھی، فرما برداری اور نافرمانی۔ نفس ہے ہمارے ساتھ، شیطان ہے ہمارے خلاف، وہ ہمیں بھڑکاتا ہے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے اور سبز باغ دکھاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے۔ لیکن بندہ توبہ کر لے تو شیطان بہت پچھتاتا بھی ہے۔ آدمی جب حج کے لیے جاتا ہے اور میدان عرفات میں وقوف عرفات کر لیتا ہے، اللہ سے رو دھو کر کے معافی مانگ لیتا، تو کسی اہل دل نے شیطان کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ بولے اتنی محنت کیا تھا، زندگی بھر اس سے گناہ کروایا، آج یہ اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیا، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے، میری تو ساری زندگی بھر کی محنت پہ پانی پھر گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب شب برات ہوتی ہے، اللہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی صحت تندرستی والا، عافیت مانگنے والا، اعلان ہوتا ہے کوئی فراخ روزی مانگنے والا، کشادہ رزق مانگنے والا، جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔
اور یہ اعلان سورج ڈوبا وہاں سے شروع ہوا ہے اور صبح صادق تک ہوتا رہے گا. ہم ان کانوں سے نہیں سن سکتے، دل کے کانوں سے ہم نے سنا، اور سنایا کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 5 راتیں ہیں جن میں سے ایک شب برات ہے. سچی پکی توبہ کر لے. رات بھر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات بھر جاگنا ضروری نہیں ہے. مغرب کی نماز باجماعت پڑھو، عشاء کی نماز باجماعت پڑھو، فجر کی نماز باجماعت پڑھو. جتنا کر سکتے ہو نفل نماز پڑھ لو، اللہ کا ذکر کر لو، قرآن کریم کی تلاوت کر لو، صلاۃ التسبیح پڑھ لو، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے مانگ لو. مغفرت بھی ملے گی، عافیت بھی ملے گی، صحت بھی ملے گی، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نجات بھی دیں گے. ہم اس کو کہتے ہیں شب برات. شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو، برات کہتے ہیں چھٹکارے اور نجات کو. عربی زبان میں اس کو لیلۃ البرات کہتے. اس کے اور بھی نام ہیں، لیلۃ التکفیر. آدمی اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اس کے لیے یہ رات ہے، اللہ معاف کر دیں گے. لیلۃ التقسیم، آج کی رات میں اللہ پاک کی طرف سے ہمارے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں کہ آنے والے سال میں اس کو کتنی روزی ملنی ہے، اس کو کہاں تک کی زندگی ملنی ہے، کتنی نعمتیں ملنی ہے، کتنی عزتیں ملنی ہے، کتنی عافیت ملنی ہے. اللہ پاک کی طرف سے آج کی رات فرشتوں کو بتایا جائے گا. تقسیم کی رات ہے. اللہ پاک فرشتوں کو بتا دیں گے اس رات میں کتنے بچے دنیا میں آئیں گے سال بھر میں، اور سال بھر میں کتنے جائیں گے. پچھلی شب برات میں ہمارے ساتھی سالک سیٹھ ڈائمنڈ والے جو ہماری مسجد کے ٹرسٹی تھے، پچھلی شب برات میں تھے، ابھی نہیں ہے. ابھی نماز سے پہلے ضیاء بھائی ہم لوگ بات کر رہے تھے، ہمارے گروپ میں 4 لوگوں کا انتقال ہو چکا. اگلی شب برات کون دیکھے گا معلوم نہیں. اللہ نے یہ موقع ہم کو دیا ہے. حضور نے فرمایا اس رات میں اللہ سے مغفرت طلب کرنے والوں کی، معافی چاہنے، بخشش چاہنے والوں کی بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے. اور اس رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو اللہ معاف کرتا ہے. عرب میں قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور ان کے پاس بکریاں بہت تھی، بکریاں بہت تھی. تو حضور نے اس کے حوالے کے ساتھ بات کی کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں اللہ اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. اللہ نے یہ موقع ہم کو دیا ہے. یہ سیر و تفریح کی رات نہیں ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی، ہول ہپاڑ کرنے کی رات نہیں ہے، بیٹھ کے گپ شپ کرنے کی رات نہیں ہے. یہ موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے. تھوڑی سی فکر کر لو. کیا کر لو؟ تھوڑی سی فکر کر لو. اب تک جو نافرمانی، کوتاہی، جو گناہ ہم سے ہو گئے، آج اللہ سے اکیلے میں، تنہائی میں. ہمارے یہاں 3 منزلہ کھول دیا گیا ہے، اوپر والے منزلے پہ بہت کم لوگ جاتے. ایک کونا پکڑ کر کے اللہ سے معافی تلافی کر لو. سب حساب کتاب اللہ سے جو ہمارا ہے وہ آج کی رات 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا. آپ 2 آنسو گراؤ اور نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ معاف کر دے، ہو گئی غلطی، نہیں کروں گا.
سب گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، جو لوگ مر گئے ان کے لیے موقع ختم ہو گیا۔ ہم زندہ ہیں، ہمارے لیے موقع ہے، ہمارے لیے موقع ہے۔ مغفرت مانگ لو، صحت مانگ لو، عزت مانگ لو، عافیت مانگ لو، اللہ سب دے گا۔ وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئی لینے والا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی عافیت چاہنے والا، ہے کوئی عزت چاہنے والا، ہے کوئی تندرستی اور صحت چاہنے والا؟ جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ بھوک لگے تو کھانا منع نہیں ہے، گھر میں کھانا نہیں، آپ باہر کھا سکتے ہو، مگر ساری رات بھٹکنا، ٹائم پاس کرنا اور ایسا سمجھنا کہ رات بھر جاگنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کھاؤ پیو اور نیند آئے سو جاؤ، لیکن رات میں آپ تہجد پڑھ لو، اللہ کی بارگاہ میں رو دھو کر کے اپنی معافی کروا لو۔ کریں گے؟ بات بہت لمبی ہو گئی، بہت لمبی ہو گئی، لیکن ہم لوگ بھی یہ سمجھ کے بیٹھے تھے کہ آج کی رات تو جاگنا ہی ہے نا، اس لیے اگر بات لمبی بھی ہو گئی تو چلے گی، لیکن جو بات سنی گئی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آمدن نشستن گفتن برخاستن، آئے بیٹھے سنا اور ایسے جھٹک کر کے چلے گئے۔ کیا سنے؟ بولے معلوم نہیں، ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی رات اس کی قدر دانی یہ ہے کہ ہم اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں گے، کریں گے نا؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا کربا الا نفستا ولا دینا الا ادیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا میتا الا رحمتا ولا مظلوما الا نصرتا ولا مسافرا الا عافیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، پروردگار عالم نفس اور شیطان کے ستائے ہوئے ہیں، پروردگار عالم دن ہو رات ہو ہم سے تیری نافرمانیاں ہوتی رہیں، پروردگار عالم ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف ہے۔ پروردگار عالم آپ نے نعمتوں میں کوئی کمی نہیں کی اور ہم نے تیری نافرمانی کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ جب شب برات آتی ہے
تو جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے ایک فرشتہ، ایک منادی تیرے حکم پر اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی عافیت کا طلبگار، ہے کوئی صحت و تندرستی کا طلبگار، ہے کوئی کشادہ فراخ روزی چاہنے والا۔ پروردگار عالم تیری طرف سے اعلان ہوتا ہے، جو مانگتا ہے اسے تو عطا کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما دے۔ زندگیاں گناہوں میں گزری ہیں، تیری نافرمانیوں میں گزری ہیں، اے اللہ ہم نے جان جان کر تیرے حکموں کو توڑا، تیرے نبی کی سنتوں کو پامال کیا۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اے اللہ تو ہی معاف کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اب تک کی زندگیوں میں جتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں، جتنے گناہوں کا ہم نے ارتکاب کیا ہے، اے اللہ ہم آپ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمیں معاف فرما دے، بخشے ہوئے بندوں میں ہمیں شامل فرما دے، اے اللہ مغفرت کا پروانہ عطا کر دے، اے اللہ عافیت کی دولت عطا فرما دے، صحت و تندرستی کا سرمایہ عطا کر دے۔ پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی۔ پروردگار عالم بھوکے رہ کے ہمیں کھلایا، ہمارے ماں باپ نے ہماری راحت کے لیے خود تکلیفیں اٹھائی، آج وہ تیری جوار رحمت میں جا چکے۔ پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، جن کی محنتوں سے آج کچھ نیکیاں کرنے کے قابل ہوئے ہیں، کچھ کہنے کے قابل ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم ان اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، انہیں ان کی محنتوں کا بہترین صلہ عطا فرما، ہماری طرف سے ہمارے اساتذہ کرام کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ امت مرحومہ میں جتنے لوگ اے اللہ ایمان لا کر اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما، مغفرت عطا فرما کر عذاب قبر سے نجات عطا فرما کر اپنے قرب خاص میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے اے اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما، امت کے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے پروردگار عالم انہیں فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا، تیری بارگاہ میں نجات کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ان کی تربیت فرما۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، اسلام کا سرمایہ عطا فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنی کتاب کا حافظ بنا، اپنے علوم کا عالم بنا، اپنے دین کا داعی اور سپاہی بنا۔ پروردگار عالم امت میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ پروردگار عالم
اپنے بندوں کی تمام تر ضروریات کا تکفل فرما۔ پروردگار عالم ایمان کی دولت عطا کی ہے، اس کی قدردانی عطا فرما، اسلام کی قدردانی عطا فرما، اپنے حکموں پر عمل کرنا آسان فرما، اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما۔ پروردگار عالم ہم چاہے نہ چاہے ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ پروردگار عالم جنت الفردوس عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا۔ پروردگار عالم جنت میں اپنے محبوب نبی کا قرب اور پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ میدان محشر میں اپنے محبوب نبی کی زیارت اور شفاعت عطا فرما، آپ کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، اپنے میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، جنت میں اپنی زیارت عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں نے آج تک خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے اے اللہ ہم تمام کو بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔